اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم، تم پر کچھ گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا، او تفرضوا لہن، یا مقرر نہیں کیا ان کے لیے فریضتاً کوئی مہر، ومتعوہن، اور ان کو کچھ خرچ دو، علی الموسع، مقدور والے پر، قدرہ، اس کے لائق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدرہ، اس کے لائق، متاعا بالمعروف، حسب دستور، کچھ خرچ، حقا علی المحسنین، یہ واجب ہے نیکی کرنے والوں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی، من قبل اس سے، ان تمسوهن، کہ ان کو چھوا، وقد فرضتم، اور بالتحقیق تم مقرر کر چکے، لہن، ان کے لیے، فریضتاً، کچھ مہر، فنصف ما فرضتم، تو جتنا ٹھہرایا تھا اس کا آدھا واجب ہے، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں، او یعفو الذی، یا چھوڑ دے وہ شخص، بیدہ، کے جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، وَأَن تَعْفُوا، اور اے مردو اگر تم چھوڑ دو، اقرب، یہ زیادہ نزدیک ہے، للتقوی، پرہیزگاری کے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کو مت بھلانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، تمہارے کاموں کو بصیر، دیکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 آج کے درس میں شامل ہیں۔ اس میں طلاق کے بعض مسائل کا ذکر ہے۔ ایسی صورت میں کہ جب عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ان کو خلوت صحیحہ میسر آ گئی اور ان کے لیے مہر مقرر ہو چکا، اور پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی، یا خلوت صحیحہ اور صحبت نہیں ہوئی اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو ان مسائل کا ان دو آیات کے اندر ذکر ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عورت کا نکاح ہوا اور ابھی مرد نے اس کو چھوا ہی نہیں، یا خلوت صحیحہ، تنہائی ان کو میسر آئی ہی نہیں، اور ان کے لیے جو نکاح ہوا ہے اس میں مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، اور اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، تو اب اس شخص پر، بیوی کو جس کو اس نے طلاق دے دی ہے، مہر کوئی نہیں ہے۔ ہاں، متعوہن، کچھ برتنے کی چیزیں، کچھ خرچ، جس کا علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم ایک جوڑا کپڑے دے کر اس کو رخصت کر دیا جائے، اور اس کے لیے پھر جو قدرت والا ہے، وسعت والا ہے، مالدار ہے، اس کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے اس کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق، یہ حسب دستور کچھ نہ کچھ دے کر اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرنا ہے، حقا علی المحسنین، اور یہ محسنین پر، نیکی کرنے والوں پر، بھلائی کرنے والوں کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے۔ دوسری صورت کہ جس کا
اگلی آیت میں تذکرہ ہے کہ ابھی خلوت صحیحہ ہوئی نہیں اور اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، لیکن نکاح کے اندر مہر مقرر کیا گیا ہے، تو اب اس شخص کے اوپر اس مہر کا آدھا حصہ ادا کرنا واجب ہے۔ مثلا 1 لاکھ روپیہ مہر رکھا گیا تھا، تو طلاق کی نوبت آنے پر جبکہ اس نے ابھی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کی، خلوت اس کو میسر نہیں ہوئی اور طلاق دے دی، تو اس صورت میں اس مہر کا آدھا یعنی 50,000 اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر جانبین میں سے یعنی بیوی اپنا یہ 50,000 بھی چھوڑ دے، آدھا مہر بھی چھوڑ دے، تو یہ اس کی طرف سے خاوند کے اوپر احسان ہے، اور اگر خاوند احسان کرنا چاہے اور پورا مہر ادا کر دے تو وہ پورا بھی ادا کر سکتا ہے۔ ان دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ جو معاف کر دینا ہے، اپنا ایک حصہ چھوڑ دینا ہے، عورت چھوڑ دے یا مرد چھوڑ دے، تو یہ دونوں صورتیں اقرب للتقوی ہے، یعنی پرہیزگاری کے زیادہ قریب تر ہے۔ اور خاص طور پر مردوں کو حکم ہے کہ اگر تم چھوڑ دو تو چونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں اوپر والا ہاتھ دیا ہے، تمہیں عطا کرنے والا اور حفاظت کرنے والا اور نگران اور سربراہ گھرانہ تمہیں مقرر کیا ہے، تو اگر تم یہ مہر پورا کا پورا ادا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال آپس میں احسان والا معاملہ اس صورت میں بھی کہ جب جدائی ہو رہی ہے اس صورت میں بھی نہیں بھلانا۔ بہرحال اسلام کے ناطے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ناطے سے تم آپس میں جڑے ہوئے ہو، اس لیے آپس میں اچھے اخلاق اور اچھے طریقے سے جدائی لاؤ، یعنی جدائی کے بھی احکامات میں تم نے احسان کے پہلو کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں یہاں پر جو بیان ہوئی کہ خلوت کی اور صحبت کی، تنہائی کی ابھی نوبت نہیں آئی اور طلاق ہو گئی۔ پھر اس میں 2 صورتیں ہیں کہ مہر مقرر ہے یا نہیں ہے۔ اگر مہر مقرر ہے تو اس کا آدھا حصہ اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر مہر نہیں مقرر تو پھر اس صورت میں اس کو 1 جوڑا کپڑے اچھے سے اس کو دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ 2 صورتیں اس کے الٹ ہیں، یعنی کل 4 صورتیں ہو جائیں گی۔ تیسری صورت یہ بنے گی کہ آپس میں تنہائی میسر آ گئی، صحبت ہو گئی اور مہر مقرر نہیں ہے، تو اس صورت میں طلاق اگر اس نے دی تو مہر مثل یعنی جتنا مہر اس خاندان کے لڑکیوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اتنا مہر ان کو اس شخص کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور ایک صورت جو چوتھی صورت بنے گی وہ یہ ہے کہ ان کو چھو لیا ہے، یعنی صحبت ہو گئی، خلوت صحیحہ ہو گئی اور مہر بھی مقرر ہے، تو اب اس صورت میں پورے کا پورا مہر اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں۔ 2 وہ صورتیں کہ اس میں نہیں چھوا، صحبت نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اگر مہر مقرر ہے تو آدھا مہر دے گا، مہر مقرر نہیں تو 1 جوڑا کپڑے وہ دے کر اس کو رخصت کر دے گا۔ دوسری جو 2 صورتیں ہیں کہ اگر خلوت صحیحہ یعنی صحبت ہو چکی، اس میں ایک صورت یہ ہے کہ مہر مقرر ہے تو مہر پورے کا پورا ادا کرے گا، اور اگر مہر مقرر نہیں ہے تو پھر مہر مثل اس کو دینا پڑے گا۔ مہر مثل اس مہر کو کہتے ہیں جو اس خاندان کی بچیوں کے لیے مقرر کیا جاتا تھا، یعنی اسی بچی کی، اسی عورت کی جو چچا ذات ہے اور پھوپھی ذات ہے، ماموں ذات ہے، خالہ ذات ہے، ان کا جتنا مہر مقرر کیا جاتا رہا یا اس کی بہنوں کا مقرر کیا جاتا رہا تو اتنا مہر اس شخص کو ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا جناح علیکم، تم پر کچھ مطالبہ نہیں، ان طلقتم النساء کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن
جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفرضوا لہن فریضۃ یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو، ومتعوہن اور ان کو برتنے کی کچھ چیزیں دے دو، علی الموسع قدرہ مقدور والے پر اس کے لائق، وعلی المقتر قدرہ اور تنگ دست پر اس کے لائق، متاعا بالمعروف حسب دستور کچھ برتنے کی چیز، حقا علی المحسنین یہ واجب ہے بھلائی والوں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی، من قبل ان تمسوهن اس سے پہلے کہ ان کو چھوا ہو، وقد فرضتم اور بے شک تم مقرر کر چکے، لہن واسطے ان کے فریضتاً کچھ مہر، فنصف ما فرضتم تو جتنا ٹھہرایا تھا اس کا آدھا واجب ہے، الا ان یعفونا مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں، او یعفو الذی یا چھوڑ دے وہ شخص بیدہ کہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور اے مردو تمہارا عطا کر دینا، تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کو مت بھلانا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون تمہارے کاموں کو بصیر خوب دیکھ رہا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔